شب قدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہے کہ اس امت کے تمام گنہگاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ شب قدر کی رات یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا ہو، میں اس کو بخش دوں۔ شب قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی شب قدر کی رات کو قرآن کریم نازل ہوا، اسی شب قدر کی رات کو فرشتے پیدا کیے گئے، اسی شب قدر کی رات کو آدم علیہ السلام کا مادہ بھی جمع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انذرناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل کیا۔ اس رات کو قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے تسبیح و تحلیل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو جو عبادت کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ پہلے جو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو اللہ کی عبادت کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، پلٹ کر آ جائے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یارو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو آوازیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے غافل انسان، بھاگے ہوئے انسان، پلٹ کر آ جائے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزار دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا ہو، تو سفر کرتے ہوئے تھک جائے اور کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، تو اس کی اچانک آنکھ لگ جائے، جب آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کی سواری اور اس کا سامان نہیں ہے۔ اس کے پاس صحرا میں سواری کا نہ ہونا، کھانے پینے کا سامان نہ ہونا، یقینا یہ موت ہے۔ اب وہ موت کے انتظار میں پھر اسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، جب آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سواری بھی اور ساز و سامان بھی اس کے پاس ہے۔ جب اس نے سواری کو دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، نہیں، بلکہ وہ خوشی کے ہجوم میں اس طرح کہنے لگا کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جب اس کی سواری ملی تو اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ بہت اس کو خوشی ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اگر جوان جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ عرش الہی جوانی کی نوجوان کی توبہ سے جھوم اٹھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا الشاب تائب حبیب اللہ، کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اس رات کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اس رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے، اس رات کو بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس کی عبادت کرو، تسبیح و تحلیل کرو، نوافل ادا کرو۔ اور جو شخص اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ استغفراللہ پڑھتا ہے، تو وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خداوندی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھتا ہے، 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے وہ گناہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جس طرح کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 1000 محل عنایت فرمائے گا۔ تو یارو اس رات کو، یہ راتیں ہمیں انعام کے طور پر ملتی ہیں، ان راتوں کو ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دو۔
اس رات کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔